عقل یا شعور نہ بھی ہو نا انسان کو تو یقین مانے سٹریس پھر بھی ہوتی ہے. سٹریس جو ہے وہ ہمیں ذمہ داریاں لینے پر اکساتا ہے. ٹھیک ہے. سٹریس نا ایک ایسی آگ ہے جسے ہم دھیمی آنچ کے برتن پہ پکائیں تو برتن بھی ٹھیک رہتا ہے اور اندر والی ہانڈی بھی ٹھیک رہتی ہے. لیکن اگر وہ سٹریس زیادہ ہو جائے تو وہ پھر ستیہ ناش مار دیتی ہے. اگر سٹریس ہے نا، دیکھیں سٹریس ہے تو ہم بجلی کا بل جمع کراتے ہیں، سٹریس ہے تو ہم کار کا پیٹرول ڈلواتے ہیں، سٹریس ہے تو ہم گھر کا کرایہ پے کرتے ہیں، سٹریس ہے تو ہم بچوں کی فیسیں پے کرتے ہیں. ہمارے اندر بہترین کی جستجو، خوابوں اور امنگوں کی جتنی بھی پائے جانے والی چیزیں نا وہ سٹریس ہی ہمیں کرتی ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں سٹریس کا بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ٹھیک ہے نا. ہر چیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا ایکسیس کی تو وہ بری چیز ہوتی ہے. سٹریس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا. باس بہت بدتمیز ہے، دفتر میں جو کولیگز ہیں وہ بہت تنگ کرتے ہیں، سٹریس ہو جاتا ہے. آپ کی ساس آپ کو جینے نہیں دیتی، آپ کا شوہر ظالم ہے، آپ کی بیوی بدتمیز ہے، شوہر کے چکر ہیں، محبوب کی بے وفائیاں ہیں، نالائق اور بدتمیز اولاد ہے، برے بزنس پارٹنر ہے. ملک کے صدر بھی ہو سکتے ہیں جی آپ کی سٹریس کی وجہ، وزیر اعظم بھی ہو سکتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی ہو سکتا ہے جی، ملک کا نظام بھی ہو سکتا ہے، موسم بھی ہو سکتا ہے. جہاں پہ ممکن ہے ٹھیک ہے نا وہاں پہ آپ کو سٹریس ہی نظر آئے گی. ٹھیک ہے نا. اب جو میرے پاس جو کیس آتے ہیں نا، میرے پاس جو کیس آتے ہیں وہ زیادہ تر آتے ہیں جی فوتگی کی وجہ سے سٹریس ہو جاتی ہے، کسی کی طلاق ہو جائے سٹریس ہو جاتی ہے جی، مالی بحران آ جائے، کسی نے سفر کرنا ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ سفر نہ کر سکتا ہو تو سٹریس ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہونے سے سٹریس آ جاتی ہے، حسد جلن کی وجہ سے جو ہوتی ہے نا وہ سٹریس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور کچھ ایکسٹرنل کازز بھی ہوتے ہیں سٹریس کے. ایکسٹرنل کازز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رشتے جو ہیں نا وہ اتار چڑھاؤ کا شکار چل رہے ہیں، فائنینشیل پرابلم چل رہی ہے، آپ کے قریبی خاندان میں کسی کوئی بندہ بھی جو ہے نا وہ بحران میں مبتلا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ مصروفیت یہ بھی سٹریس لاتی ہے، ذمہ داریوں کے بوجھ تلے آپ دبے ہوئے ہیں. انٹرنل وجوہات بھی ہوتی ہے. کچھ انٹرنل وجوہات میں ہوتی ہے جی آپ کی خود کی منفی سوچ، آپ کے غیر یقینی حالات، مسلسل خود کے ساتھ منفی گفتگو، غیر حقیقی توقعات جو انسان لگا لیتا ہے، ضد بنا لیتا ہے. ایک بڑے مشہور و معروف نا ٹرینر ہے اینتھنی رابنس، ان سے پوچھا گیا کہ ان کے پاس بہت سارے کیس آتے ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ جو مشکل ترین سٹریس ہے نا وہ کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک جو ہے نا سب سے زیادہ مشکل جو کیس ہوتا ہے سٹریس کا وہ کیس ہوتا ہے والدین کے لیے ان کے بچے کی موت کے صدمے کو دور کرنے کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ بڑا سٹریسفل ہوتا ہے. مطلب کہ ایک والدین جو اپنے جوان بچے کو کھو دیتا ہے یا ان کے سامنے وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ جو صدمہ ہے نا یہ صدمہ بڑی مشکل سے بھولتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہے سٹریس کی. میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹنے والا ہے، رشتہ ختم ہو گیا، طلاق، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی ہے سٹریس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. ملازمت چلی گئی ہے، کھانے پینے کے مسائل ہو گئے ہیں. اب آپ کو معلوم کیسے ہوگا کہ آپ کو سٹریس ہو رہی ہے؟ دیکھیں جب بھی آپ کسی چیز پہ فوکس نہ کر پا رہے ہو، فوکس کرنے پہ کوئی مسئلہ درپیش آ رہا ہو یا آپ کی یادداشت جواب دے رہی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو سٹریس ہو رہی ہے. آپ کے زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن آپ ہر چیز میں منفی سوچ لیتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں پہ سٹریس کے معاملات ہے. کسی پریشان کن خیال میں آپ مسلسل جکڑے رہتے ہیں، آپ کا دماغ نا اسی غلط سوچ کی طرف چکر کھاتا رہتا ہے، الٹی باتیں سوچتا رہتا ہے. آپ نے اپنے اوپر زندگی کے نا بہت سارے خوف طاری کیے ہوئے ہیں. آپ کا جو جسم ہے نا اس میں درد رہے گی. جب آپ سٹریس میں ہوگے آپ درد محسوس کریں گے، تناؤ محسوس کریں گے. آپ سے نا سویا نہیں جاتا سٹریس کی حالت میں نا، آپ پریشان رہتے ہیں، سارے سے رات جاگتے رہتے ہیں. کبھی کبھار اس طرح کرتا ہے آپ کا ہر وقت سونے کو بھی دل کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اٹھتے ہو پھر سو جاتے ہو، اٹھتے ہو پھر سو جاتے ہو. اگر آپ اس طرح ہو تو آپ سٹریس میں ہیں. آپ نا تنہائی پسند ہو جاتے ہو، زندگی کی چیزوں میں آپ کو مزہ نہیں آتا. آپ کا جو جسم ہوتا ہے نا جسم وہ بھاری ہو جاتا ہے یا ڈھیلا ہوتا ہے. وومٹنگ بھی آنا آپ کو شروع ہو جاتی ہے. یہ کچھ سمٹمز ہیں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ سٹریس میں ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی،
آپ کو آپ کے ساتھ نا بڑے ہی تشویشناک جو ہوتے ہیں نا وہ معاملات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ سائن ہے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جو ہے نا وہ سٹریس میں ہیں. یہ جی ہماری زندگی کے نا 3 سرکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بڑے ہی دھیان سے بات سمجھنی ہے. اگر یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی نا تو آپ اپنا نا خود کا ہی محاسبہ کر سکیں گے. یہ نا بڑی زبردست کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کے اندر یہ 3 سرکل بتائے ہیں. ٹھیک ہے نا, اسے کہتے ہیں جی سرکل آف ایکسیلنس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ جو میں نے سرکل بنائے ہیں نا یہ 3 سرکل ہیں, یہ کچھ بھی ہم بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کی زندگی کے 3 پورشن کو بتاتے ہیں. یہ آپ نے بڑے دھیان سے سننا ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا نا تو یقین مانیں آپ کی نا آدھی زیادہ سٹریس اسی طرح ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے کچھ چیزوں کے بارے میں ٹینشن پریشانی نہیں لینی. جو سب سے پہلا وہ ہے سرکل آف کنٹرول. بھائی آپ کسی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ اپنے ابو جی کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنی امی جی کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنی ماں کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنے بھائی کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ صرف اور صرف کنٹرول کر سکتے ہو اپنی سوچ کو, اپنے الفاظ کو, اپنے ایکشن کو, اپنے فیصلوں کو, اپنے آپ کو. ہمارا بس صرف ہم پہ چلتا ہے بس, اور کسی پہ نہیں چلتا. ٹھیک ہے نا, پرابلم یہاں پہ آتی ہے جب ہم دوسرے سرکل کے بندوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اپنے اوپر کنٹرول کر سکتے ہیں, کبھی بھی دوسروں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. جو بندہ دوسروں کو کنٹرول کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ یقین مانے وہ احمق ہے, وہ بیوقوف ہے, کیونکہ وہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم دوسروں کو چاہ کے بھی کنٹرول نہیں کر سکتے. دوسرا ہے انفلوئنس. ہم نے دوسروں کو انفلوئنس کرنا ہوتا ہے, متاثر کرنا ہوتا ہے لوگوں کو. اب دوسرے سرکل میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں, میرا بھائی میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, میرے ارد گرد کے لوگ کیا کام کرتے ہیں, میرے بچے کا کیا بنے گا, میری ریپوٹیشن کیا ہے, میرا مقام کیا ہے, میری عزت کیا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں سیکنڈ پورشن پہ آتی ہے. ہم نے نا ان کو کنٹرول نہیں کرنا ہوتا, ہم نے ان کو متاثر کرنا ہوتا ہے. اب فرض کریں گھر میں مہمان آ رہے ہیں, اب ہم نے اپنی جی جان لگا کے کھانا پکا لیے. اب ان کو کیسا لگے گا یہ ہمیں نہیں پتا. ہم انہیں زبردستی کہتے ہیں ساڑھا کھانا پسند کر. ٹھیک ہے, یا ہم نے کوئی پروجیکٹ بنایا, ہم اپنے اسے کہتے ہیں کہ یار اس کو کرو, میں نے اتنی محنت لگائی ہے. تو اب متاثر کیسے کرنا ہے, ہم اپنے اعمال سے متاثر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم رول ماڈل بن کے متاثر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, دیکھیں ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں, ہم بچوں کو اپنے بچوں کو بڑی کوشش کرتے ہیں اچھا مستقبل دینے کی, لیکن ہمیں بھی ایک بات کا پتہ ہے کہ بچوں نے اپنے فیصلے خود لینے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ایک وہ بڑی مشہور ایک کوٹیشن ہے میرے ذہن میں آ گئی کہ ہم اونٹ کو نا کھینچ کے دریا کے کنارے لے کر آ سکتے ہیں, لیکن پانی پینا نہ پینا وہ اس کی مرضی ہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے جب ہم لوگوں کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ میرے بارے میں یہ سوچے, یہ بندہ میرے بارے میں یہ چیزیں بیان کرے, میری سوشل امیج یہ ہونے چاہیے. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ اگلے بندے کے ہاتھ میں. اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو ہمارے ساتھ اچھا ہوگا. ٹھیک ہے نا, ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو کنٹرول کر لیں. ہم کوشش یہ کر رہے تھے کہ ہمارا بچہ ہماری مرضی کے مطابق چلے, ہماری ماں ہماری مرضی کے مطابق چلے. پھر ہم جو چیز چاہ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں نہ ملتی, ہم بھی سٹریس میں آتے. ہم کہتے ہیں یار یہ کیوں نہیں ہوا. اور جیسا چھوٹے بچے نہیں کہتے کہ مجھے ماما یہ چاہیے ہی چاہیے, اگر مجھے نہیں دیں گی تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی. وہی کام ہم بھی کر رہے تھے. ہم کہتے ہیں لوگ ہمارے بارے میں اچھے سوچیں. جو تیسرا سرکل ہے نا, تیسرا سرکل یہ بڑا اہم ہے. یہ وہ سرکل ہے جس کو نہ ہی تو ہم نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے, نہ ہی ہم نے انفلوئنس کرنا ہوتا ہے. مطلب تیسرے سرکل کو نہ ہم قابو کر سکتے ہیں اور نہ ہی متاثر کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اسی سرکل میں خوش رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں موسم ٹینشن ٹینشن ٹینشن, بارش برس رہی بارش برس رہی. بھائی بارش برس رہی وہ تو برسے گی, بارش ہم قابو تو نہیں نہ کر سکتے. ہم کہتے ہیں میچ پاکستان ورسز انگلینڈ, پاکستان ورسز انگلینڈ, T20 آ رہی, پاکستان کی آرڈر ٹیم بڑی خراب ہے, یہ ہے وہ ہے, پاکستان نے تو اس میں ٹیم ہی بڑی خراب چوز کی ہے. ہم جو مرضی کر لے, جو انہوں نے پرفارم کرنا ہے انہیں پرفارم ہی کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں جی پرائسز ہمارے مطابق چلیں. ایسا ہوا ہے کبھی؟ یقین مانے کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پیدا ہی کیوں ہوئے,
اب پیدا ہونا یا مر جانا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے چیزیں، لیکن ہم لوگ چاہے نہ چاہے گاہے بگاہے اس طرح کی چیزوں کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کا کبھی بھی سٹریس آئے نا، تو دیکھیں کہ یہ سٹریس کس سورس سے رہی ہے، سورس دیکھیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میرے پاس ایک پرسن آیا، تو انہوں نے کہا کہ یار میں آج کل اپنی بیگم کے ساتھ بہت زیادہ لڑتا ہوں، مجھے پتہ نہیں یار میں کیوں لڑتا ہوں، وہ مجھے بہت برا بھلا کہتی یہ وہ، تو مذاق کر رہے تھے، وہ مجھے کہتے کہ یار ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੰਗਾਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆना पै रहा है, तो साड़ा इलाज करो। तो मैंने उनसे पूछा, सवाल पूछे। पहला सवाल तो यही था कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है। पता ये चला कि वो सारी की सारी चीज़ें जो थी वो किसी आउटर सोर्स से आ रही थी। उनको हो ये रहा था कि किसी चीज़ की उन्होंने टेंशन ली हुई थी जो कि ना तो उनके हाथ में थी, ना उनके कंट्रोल में थी, और ना ही वो उसको मुतासिर कर सकते थे, और उन तमाम की तमाम चीज़ों की उन्होंने टेंशन ली हुई थी, ठीक है ना। अब हुआ ये कि जब वो जिससे भी बात कर रहे गुस्सा निकाल रहे, जिससे भी बात कर गुस्सा निकाल रहे, तो आपने सिर्फ अपने ऊपर काबू रखना है, अपने ख्यालात, अपनी सोच पे। हमारे हाथ में अपनी सोच है, अपने ख्यालात है, अपने फैसले, अपना मूड है। आप खुश रहें, सारी दुनिया खुश रहेगी। आप नाराज़ हैं, सारी दुनिया नाराज़ है। आप चिड़चिड़े हैं, सारी दुनिया आपको चिड़चिड़ी नजर आएगी। ये वही असम्पशन है जो हम कहते हैं मैप इज़ नॉट अ टेरिटरी, जो हमने पहले ही पढ़ी थी कि यार जैसे हम हैं वैसे हमें दुनिया नज़र आएगी। वो सच नहीं है, वो हमारी सोच है, वो हमारे ख्यालात हैं, वो हमारी अंदर की। हम खुश हैं, हमें सारे बंदे खुश नज़र आएंगे। हम नाराज़ हैं, वो एक शेर है ना, दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। तो जब दिल उदास है तब शहर तो साए साए करेगा ही। तो ये बात आप लोगों ने नहीं भूलनी कि जब भी आपको कोई परेशानी आए, कोई टेंशन आए, आप देखें तो सही कि वो किस सेक्टर से आ रही है, क्या वो आपकी या दूसरों की है। अगर दूसरों की है तो वो देखें कि क्या वो आपके करीबी ही है, आपके अब्बू की तरफ से आ रही है, आपकी अम्मी की तरफ से आ रही है, बहनों की तरफ से आ रही है, कोलीग की तरफ से आ रही है, किस तरफ से आ रही है। एक ना बड़ी ज़बरदस्त बात है जो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ना ज़िंदगी में ना ज़्यादा लोग नहीं होते हमारे, ठीक है ना। ज़िंदगी में हमारे ज़्यादा लोग नहीं होते, हमारी ज़िंदगी में ना गिनती की कोई 10 से 12 बंदे होते हैं। आप ना एक तजर्बा कर लीजिएगा, अपना ना स्टेटस लगाइएगा, कुछ भी आप जब स्टेटस लगाओगे ना, आप कहोगे यार मेरा स्टेटस ये बंदा ज़रूर देखे। वो जो ये बंदा ज़रूर देखना होता है ना, वही आपका अजीज़ होता है। वो आपका दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वो आपके लिए अहम है। दैट इज़ द पर्सन इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू यू। ये बात आप कभी ना भूलिएगा, ठीक है ना। और देखें कभी कभी ना अपने कबूतर भी आज़ाद कर देने चाहिए, अगर आपके होंगे तो लौट के वापस ज़रूर आ जाएंगे। तो ये बात आप लोग नहीं भूलना कि सबसे पहले कोई मसला मसाइल ज़िंदगी में आए तो आपने ये बात का ध्यान रखना है कि वो मसला आपकी ज़ात का है या फिर वो दूसरों की तरफ से आ रहा है। दूसरों की तरफ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, या फिर वो आउट ऑफ द ब्लू आ रहा है। जी ये वो चीज़ें जो ना आप काबू कर सकते हैं, ना आप मुतासिर कर सकते हैं। आप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हम साइबर थ्रेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई बंदा आकर ठोक गया आपकी गाड़ी को, अब क्या करोगे? लड़ ही सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। ट्रैफिक क्या कंट्रोल नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जंग होगी, कैसे कंट्रोल करेंगे? हम लोग उस चीज़ की टेंशन लेके बैठे।